الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چند مزید خواتین کا ذکر کرتے ہیں جن کا بیان نام کے ساتھ یا بغیر نام کے قرآن مجید میں ہوا ہے۔ کل ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، تو آج ہم حضرت مریم کے حوالے سے ہی قرآن مجید میں ایک دو مقامات ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت لوط علیہم السلام کی جو بیویاں ہیں ان کا پھر ہم ذکر کریں گے۔ آغاز ہوتا ہے، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا سارے عالم پر۔ ذریۃ بعدھا من بعد، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب عمران کی بیوی نے کہا، عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کے والد اور والدہ، عمران آپ کے والد ہیں۔ جب عمران کی بیوی نے، عورت نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے نظر کیا یا نظر مانی تیرے لیے جو بھی میرے پیٹ میں ہے کہ وہ محرر ہے، آزاد ہے، یعنی میں تیرے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی، تو میری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب عمران کی بیوی نے اس کو جنم دیا، قالت ربی انی وضعتها انثی، تو کہا اے میرے رب کہ بے شک میں نے اس کو یعنی لڑکی کو میں نے جنا ہے، پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں مرد لڑکی جیسا، یعنی مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ کا خیال تھا کہ لڑکا ہوگا تو اسے پھر میں وقف کر دوں گی خدمت کے لیے، عبادت کے لیے اللہ کے گھر کی۔ لیکن حضرت مریم کی پیدائش ہوئی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُ بِهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، تو اس کے رب نے اس کو اچھے طریقے سے قبول کیا اور پھر اس کو عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ کلما داخل علیہا زکریا المحراب، اور جب کبھی محراب میں زکریا اس کے پاس آتا، حضرت زکریا علیہ السلام جب
حضرت مریم کے پاس آتے تو پھر وجد عندہا رزقا، تو حضرت مریم کے پاس وہ رزق پاتے تھے کہ ان کے پاس رزق ہوتا تھا. یعنی یہاں پر رزق سے مراد حکمت ہے، دانائی ہے، علم ہے جو خدا کی طرف سے دیا گیا. قال یا مریم، کہا اے مریم، انا لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے تمہیں یہ ملتا ہے. قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ، تو اس وقت، ایسے وقت میں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو آواز دی. قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور عرض کی اے میرے رب مجھ کو اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ، تو حضرت زکریا کو آواز دی ملائکہ نے، فرشتوں نے. وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، حجرہ میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے کہ جو تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے کلمہ کی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی. سید ہے، حصور ہے. حصور سے مراد یعنی اپنے نفس پر بڑا کنٹرول رکھنے والا ہے، باوجود کہ شہوت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والا، بچانے والا اپنے آپ کو. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا نیکیوں میں سے. یہ تو خیر حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. پھر اب آگے جا کر حضرت مریم سے بھی اسی طرح فرشتے بات کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، اور جب کہا ملائکہ نے اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو اللہ نے پاک کیا ہے، اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے. اب یہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا گیا، یعنی اللہ نے آپ کو چنا اور آپ کو پاک کیا، اور تمام دنیا کی عورتوں پر آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے کی فرما برداری کرو، سجدہ کرو، وسجدی ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی فرما برداری میں ہی زندگی گزارو. اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے یہ بڑی توجہ طلب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. اور وما کنت لدیہم، اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم، کہ جب وہ اپنے کرے ڈال رہے تھے کہ کون یکفل مریم، کہ کون مریم کی سرپرستی کرے. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. کرا ڈالنا تو جائز ہے، جوا جائز نہیں ہے. یعنی کرا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا انتخاب کرتے ہیں کہ کون اس کام کے لیے موضوع ہے اور یہ عدل اور انصاف کے لیے ہوتا ہے. تو جوا ہوتا ہے دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو حضرت مریم کے لیے کرا ڈالا گیا تھا اور اختلاف بھی کیا گیا. یعنی اب وہ اختلاف اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک عورت کو، ایک لڑکی کو کس طرح محراب میں یا عبادت خانے میں رکھا جائے اور یہ ذمہ داری سپرد کی جائے، اس پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے. یا اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں
حضرت زکریا اور دیگر جو لوگ تھے جن کے پاس نظام تھا، تو ممکن ہے کہ بیٹی کی بچی کی سرپرستی کے لیے اختلاف ہو، کفالت کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو بات بیان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، اور اس وقت آپ موجود بھی نہیں تھے جب قرعے ڈالے جا رہے تھے یا جب اختلاف ہو رہا تھا ان کا آپس میں، اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ اللہ کے سچے نبی پیغمبر ہیں، اور اللہ آپ کو یہ خبریں کتنے سو سال کے بعد آپ کو یہ پہنچا رہا ہے۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً کوئی 500 سال پہلے کے ہیں، اور اس سے کچھ وقت، کچھ سال پہلے کی ہی بات ہے کہ جو حضرت مریم کی ہے، اس لیے کہ حضرت مریم کی کتابوں کے مطابق 20 سال عمر تھی جب حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ ابھی جو عمر ہے حضرت مریم کو منتخب کیا جا رہا ہے عبادت خانے کے لیے، تو یہ اب عمر چھوٹی ہوگی، 8-10 سال عمر ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ 500 سال پہلے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، بھائیوں نے جو سازش کی، تو اللہ پاک وہاں پر بھی یہی فرماتا ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو گویا کہ آپ کا موجود نہ ہونا اور پھر اس کا علم آپ کے پاس ہونا، اور آپ کبھی مکہ مدینہ سے باہر بھی نہیں گئے تو بچپن میں گئے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی لمبا سفر آپ نے نہیں کیا کہ آپ نے یہ معلومات اکٹھی کی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آپ پر وحی کی، اور یہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے آپ کے سچے نبی اور رسول ہونے کا۔ اب پھر آگے حضرت مریم سے فرشتے بات کرتے ہیں۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا ہے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ آپ کو خوش خبری دیتا ہے اپنی طرف سے کلمہ کی۔ اب کلمہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے، یعنی بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو آپ کی پیدائش ہوئی۔ کلمہ اللہ کی طرف نسبت کر کے در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ تو آپ کا جو نام، یعنی اس کا نام کیا ہوگا؟ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب مسیح سے مراد سیاحت بھی لیتے ہیں، اور مسیح سے مراد مسیح بھی لیتے ہیں۔ تو کرسچینٹی میں یعنی یہ تصور تھا پہلے، یعنی کرسچینٹی بھی تو در حقیقت یہودیت ہی کا تسلسل ہے، یعنی آپ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو مسح بالدہن یعنی تیل کے ساتھ مسح کرنا، تیل لگانا جسم پر، تو ملنا، تو یہ ایک رسم آپ کہہ لیجیے یہ وہاں پر موجود تھی۔ تو اس بنیاد پر بھی مسیح ہے۔ اور قرآن پاک میں سائحون کا لفظ آتا ہے سورۃ توبہ میں، التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون۔ اب یہاں پر جو سائحون ہے یہ بھی سیاحت سے، ایک تو سیاحت کرنے والے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد روزے دار ہیں، کیونکہ روحانی سفر کرتے ہیں وہ۔ تو خیر، حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ مسیح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اور کہا کہ عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں وجیح ہوگا۔ یہ یعنی وجیح اس لیے فرمایا کہ دنیا میں لوگ اللہ کے پیغمبروں کو کم تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عزت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا وجیہاً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی فرمایا، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ بات کریں گے مہد میں اور کہل میں۔ کہل سے مراد، مہد تو پنگوڑا کہتے ہیں، کم عمری، یا وکہل، کہل سے مراد بڑھاپا، یعنی بڑی عمر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اچھی عمر پائی،
قرآن پاک نے اس کا پہلے ہی اس کے پیشین گوئی کر دی کہ یہ نہیں کہ نوجوانی میں فوت ہوں گے، کہل فرمایا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، وہی بات جو حضرت زکریا نے کہی کہ بھئی میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی بڑی عمر کی ہے، میں بھی بڑی عمر کا، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا وہاں پر بھی یہی جواب دیا کہ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے جب فیصلہ کر لیا تو بس پھر وہ تو کن فیکون کا معاملہ ہے۔ یعنی کن فیکون سے مراد یہ نہیں کہ بس کہا تو ایسے ہو گیا، مطلب یہ کہ وہ جو مرحلہ ہے وہ تو طے ہوتا ہی ہے، مراحل طے ہوتے ہیں، لیکن خدا کے حکم اور اس کی تخلیق کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کوئی بات کہہ دیں کہ بھئی یہ ہو جانی چاہیے یا ہو جائے مہینے کے اندر، اب وہ مہینے کے اندر ہو نہ ہو، اس میں اس کے ہونے تک بڑی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اینڈ تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ انا یکون لی ولد، کس طرح ہوگا ولد، ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو بتائے گا، تعلیم دی، جو معجزے دیے، اور وہ سب کچھ یہاں پر پھر بیان ہوا کہ اللہ سکھائے گا اس کو کیا؟ کتاب، حکمت، تورات اور انجیل، یہ ساری تعلیم اللہ تعالیٰ اس کو دے، اور ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے جو معجزے ہیں ان کو پھر قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے یہ حضرت سارہ علیہ السلام کا اب ذکر ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسحاق کی والدہ۔ اب یہ سورت ہود ہے، قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے، اور آیت نمبر ہم 69 سے پڑھ رہے ہیں، 69 سے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ابراہیم، ہمارے رسول ابراہیم کے پاس آئے، یعنی یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں۔ پیغمبروں کو بھی جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، نبی جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو بھی رسول ہم کہتے ہیں، رسول جمع ہے تو نمائندہ ہوتے ہیں اللہ کے، تو یہ فرشتے بھی اللہ کے نمائندہ ہیں، ان کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے اور کہا تم پر سلامتی ہو، تو ابراہیم نے کہا کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنید، اب کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا، روسٹڈ بچڑا لے کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے، بلکہ میں تو جہاں تک میرا مطالعہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے۔ اکیلا نہیں کھانا، ہمیشہ مہمان کا انتظار کرنا، دوسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھانا، ساتھ کھلانا، تو اس سے ان کو روحانی خوشی، مسرت عطا ہوتی تھی۔ تو روسٹڈ بچڑا لے آئے، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ کھٹک گیا اور دل میں ان سے ڈرا۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا، آپ ڈرے نہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، تو ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے آگے یعقوب کی، یعنی اسحاق کی پھر آگے بیٹا یعقوب ہوگا،
تو یہ سلسلہ چلے گا۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، تو اس نے کہا کہ ہائے افسوس، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا خامند بھی بوڑھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، کہ یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، بے شک اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ یہ یہاں پہ حضرت سارہ کا ذکر، نام کا بیان نہیں، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نام کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ حضرت سارہ ہی کا یہاں پر ذکر ہے۔ اب اس کے بعد ہے حضرت ہاجرہ کا، یہاں پر بھی نام نہیں حضرت ہاجرہ کا۔ جب مکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو آباد کیا گیا، ایک فلسطین میں بیٹا اور دوسرا یہاں مکہ میں عرب میں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھ کو اور میرے اولاد کو اس سے دور رکھ کے ہم بتوں کی پوجا کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے یا کی تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی دعا تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ پیغمبر کا سوز ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، ہمدردی اور خیر خواہی ہوتی ہے بحیثیت ایک داعی کے، مبلغ کے، کہ وہ نافرمانوں کی بھی بھلائی کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ بھی ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سناؤں رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں۔ اور رب جعلنی مقیم الصلاۃ، وہ بھی یہاں پر دعا موجود ہے۔ عرض کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی اولاد کو ایک غیر ذی زرع وادی میں، یعنی ایسی وادی کہ جو بغیر کھیتی کے ہے، فصلوں کے ہے، کوئی وہاں پر رونق، کوئی سبزہ نہیں ہے، وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس، اور لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم، ان کی طرف مائل کر دے، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھل عطا کر۔ اب اس میں سب کچھ ہے پھلوں میں، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں، لوگوں کو ان کی طرف، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، تو جانتا ہے، ما نخفی و ما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس خدا کا، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میں رب دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی، ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب میری دعا قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس روز جب کہ حساب قائم ہوگا۔
اب یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے اپنے لیے اولاد، پھر والدین، پھر مومنین کے لیے۔ تو سب سے پہلے اپنے لیے اولاد، اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، پھر اولاد، پھر آگے والدین کے لیے، پھر سب کے لیے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذکر اور بہن کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ بائبل اور تلمود کے مطابق موسیٰ کے والدین یعقوب کے بیٹے لاوی کے خاندان سے، یعنی یہ تھا، یعنی ان کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو لاوی ہیں ان کے خاندان سے تھا، یعنی بائبل اور تلمود میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تو یہ ان کتابوں میں جو گزشتہ الہامی کتابیں ان میں تو عمرام آتا ہے، عمرام آخر میں میم ہے، لیکن روایات میں ہمیں جو اپنی کتابوں میں ملتا ہے وہ عمران ہمیں نام ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیٹی اور بیٹا، یعنی مریم اور بیٹا ہارون، اور بائبل کے مطابق 3 مہینے والدہ نے چھپائے رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور فرعون کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جاسوس عورتیں بھیجا کرتا تھا تاکہ گھروں میں معلوم ہو کہ بھئی کوئی بچہ گھر میں ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ وہ اس کو دودھ پلائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور یہاں پر یہ بھی میں بیان کرتا چلوں کہ تلمود کے مطابق فرعون کی بیٹی جو ہے وہ قرآن مجید میں تو ہے نا امرات فرعون، یعنی فرعون کی بیوی، لیکن تلمود کے مطابق فرعون کی بیٹی وہاں پر موجود تھی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اٹھا لیا تھا۔ اب جب وحی کی تو فرمایا فَإِذْ خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ جب تمہیں اس کے بارے میں ڈر ہو نا تو پھر اس کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف کرنا اور نہ غمگین ہونا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کہ ہم اسے تمہاری طرف لوٹا کر لائیں گے، یعنی یہ واپس آپ کو موسیٰ علیہ السلام مل جائیں گے، آپ نے اس کے بارے میں خوف اور غم میں مبتلا نہیں ہونا۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پھر اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا، آل فرعون نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن ہو اور غم کا باعث بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اس کی تدبیر ہے کہ آل فرعون نے تو اس کو اٹھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر یہ خطا کار تھے، خاطی تھے۔ حامان، قارون، حامان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مذہبی پیشوا تھا اور فرعون کے ساتھ اس کا بڑا اچھا تعلق تھا۔ واضح بات ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ ایسے مذہبی پیشواؤں کا بڑا تعلق ہوتا ہے، جسے اقبال نے کہا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ تو ایک تو حامان، پھر قارون بھی۔ تو قارون مال دولت رکھنے والا تھا، حامان جو ہے یہ مذہبی پیشوا تھا، قارون سیاست کا بادشاہ تھا۔ یہ ٹرائکا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمائے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک،
اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے، اس کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا یہ کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں تھے، انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ اب آگے دیکھیے، فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، دل بے چین ہوا جا رہا تھا، یعنی بیٹے کو اللہ کے حکم پر سپرد کر دیا، لہروں کے سپرد کر دیا، لیکن ماں ہے تو دل بے چین بے قرار ہے۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دے اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے، نہ ڈھارس دیتے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ وقالت لاختی قصیہ، اس نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی عمر 10 سے 12 سال تھی۔ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، تو وہ اس کو اجنبی بن کر دیکھتے رہی، ان لوگوں کو خبر نہیں ہوئی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ سے دائیوں کو روک رکھا تھا کہ کوئی بھی دودھ نہ پلائے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو لڑکی نے اب کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو اس کو تمہارے لیے پالیں اور وہ اس کی خیر خواہی کریں؟ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون، بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بہن، ان کا ذکر یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ بہن کی محبت بھی بے مثال ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور ماں کی محبت بھی، یہ دو محبتیں انمول ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں محبتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ماں کی محبت بھی کہ دل کیسے بے چین ہے، اور پھر بہن کی ڈیوٹی بھی دیکھی ہے کہ کس طریقے سے اس نے ماں کی بات کو مانا اور اس پر عمل کیا کہ قصی ہی، وقالت لاختی قصی ہی، حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، پیچھا کرو، اور وہ بھی فبصرت بھی عن جنب، اجنبی بن کر، یعنی کنکھیوں سے جیسے دیکھتے ہیں نا کہ بھئی کسی کو شک نہ ہو، تو وہ دیکھتی رہی۔ اور پھر اس کے بعد محل میں بھی پھر وہ مشورہ جا کر بھی دیا کہ بھئی کیا ایسے گھر والوں کا پتہ تمہیں نہ دوں کہ جو اس کو تمہارے لیے پالیں اور وہ اس کی خیر خواہی کریں۔ یہ یہاں پر بیان ہوتا ہے۔ اب آخر میں حضرت سارہ کا ذکر تو ہم پڑھ آئے، لیکن سورۃ الذاریات میں بھی حضرت سارہ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کل جو میں نے حضرت مریم کا ذکر کیا تھا، اس سے پہلے آیت نمبر 10 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت لوط کی علیہم السلام کی بیویوں کا ذکر ہے۔ اب سنیے ذرا، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ منکروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، کافروں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، دونوں نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔ ما تحت کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ یہ الفاظ بڑے توجہ طلب ہیں۔ سارہ
بنایا ہوا جو عقیدہ ہے وہ منہدم ہو جاتا ہے، جو ہم لوگوں نے بنایا ہوتا ہے یا بعد میں آنے والے لوگ گھڑتے ہیں، بناتے ہیں۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ پیغمبر ہیں اللہ کے، نوح اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کے کام نہیں آ سکے۔ یعنی جب بنیادی طور پر یہ کردار ہے بیویوں کا، یا اولاد ہو، بیوی ہو، کوئی ہو، کہ ایمان سے دور، عمل سے دور، کردار سے دور، اخلاق سے دور، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر نہیں ہے، نہ علم میں نہ تقوی میں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں لوگ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے، بس اسی چیز کا بس ہے کہ بھئی یہ صاحب فلاں کی اولاد ہے، تو لہٰذا ایسے لگتا ہے کہ کوئی خدائی حکم ہے کہ ان کا ہر صورت میں احترام کرنا ہے اور ان کے سامنے جھکنا ہے، نعوذ باللہ ان کو سجدے کرنے ہیں، چونکہ یہ فلاں کی اولاد ہے۔ نہ کوئی دین سے تعلق، نہ علم سے تعلق، نہ تقوی، نہ پرہیزگاری بڑوں جیسی۔ اب یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ دونوں نوح اور لوط اپنی بیویوں کے اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آ سکے ان کے۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور دونوں کو کہہ دیا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اب فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی۔ یہ کافروں کو مثال دی ہے، یعنی ان کو خبردار کرنے کے لیے اور عبرت کے لیے کہ دیکھو بھائی، پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن انجام اچھا نہیں ہوا، ڈوب کر مر کر ختم ہو گئی۔ یعنی ایک تو ویسے حضرت نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی عذاب کا شکار ہوئی۔ اب یہاں پر ایمان والوں کو مثال دی جا رہی ہے فرعون کی بیوی کی۔ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ایک میسیج، ایک پیغام ہمیں دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر نبیوں کی بیویاں ہیں اور عذاب میں مبتلا ہو گئی ہیں، اور وہاں پر فرعون کی بیوی ہے کہ رب اس کی تعریف کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے بطور ایک مثال کے ایگزامپلری کریکٹر جس کو کہتے ہیں، ایک اعلیٰ مثال، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ لیکن بیوی کس کی؟ فرعون کی ہے۔ اور یہ بات میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ برے ماحول میں جس نے اپنے آپ کو بچانا ہو گناہوں سے، وہ بچا لیتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو نہ بچانا ہو، وہ اچھے ماحول میں بھی رہا ہو، اس نے پرورش پائی ہو، تربیت پائی ہو، وہ کبھی اچھائی کی طرف نہیں متوجہ ہوتا۔ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کس طرف اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے۔ انسان کی جو خواہشات ہیں یہ موذ اور گھوڑے کی طرح، سرکش گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر انسان ان کا شہسوار بن جائے تو کنٹرول میں کر لیتا ہے، یا ان کی سواری انسان خود بن جائے تو پھر یہ انسان کو جدھر چاہے بگائے رکھتے ہیں۔ پھر بڑے بڑے گناہ پھر انسان ارتکاب کر بیٹھتا ہے ان کا۔ تو یہاں پہ اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون، وعملی، اور اس کے عمل سے اے اللہ مجھے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یعنی انسان ایک ایسے ماحول میں رہتا ہے جس میں کڑتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، کر کچھ نہیں سکتا، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا تو انسان کر سکتا ہے نا، اور براءت کا، بیزاری کا اعلان تو کر سکتا ہے نا، تو یہ تو کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ خاتون ہے، فرعون کی بیوی ہے، تو واضح بات ہے کہ اس معاشرے میں عورت کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اب وہ محل میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن بے چین بھی ہے، مضطرب بھی ہے، خدا سے معافی بھی مانگتی ہے، دعا بھی کرتی ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسیہ کا جو کردار ہے وہ مسلمانوں، خاص طور پہ مسلمان عورتوں کے لیے، یہاں پر جو آمنو ہے اس سے مراد یعنی ایمان والے، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میسکولن
جو صیغہ ہوتا ہے، ناؤن استعمال کیا جاتا ہے یا ورب استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس میں فیمنن بھی. تو یہاں پر دیکھ لیجئے جب عورتوں کا ذکر ہوگا تو واضح بات ہے کہ اس کا زیادہ مخاطب عورتیں ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے اپنے پاس سے، یا اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے، اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات عطا فرما. آج ہم حدیث پڑھتے ہیں جی، باب الزیارت، یہاں سے ایک دوسرے کی زیارت کرنے کا بیان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تو بہت اچھے حال میں ہے اور تیرا چلنا اچھا ہے، اور تو نے جنت میں گھر بنا لیا ہے. یعنی اللہ کے ہاں یہ اتنا اچھا عمل ہے، اللہ کو اتنا یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ عیادت کرنے والے کو، تیمارداری کرنے والے کو اللہ خوشخبری سنا رہا ہے. سیدہ ام دردہ فرماتی ہیں کہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے ملنے کے لیے مدائن سے پیدل شام آئے. مدائن سے پیدل شام آئے. وہ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور پاجامہ پہن رکھا تھا جس کے پانچے چڑھے ہوئے تھے. ابن شوذب نے کہا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، سر منڈا ہوا تھا اور کان لٹکے ہوئے اور بڑے بڑے تھے. ان سے کہا گیا آپ نے اپنا حلیہ بگاڑ رکھا ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اصل اچھائی تو آخرت کی اچھائی ہے، ان الخیر خیر الآخرت. اب یہاں سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان اپنا خیال نہ رکھے. اگر انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، تو اچھا لباس پہنے، اچھی سواری رکھے، یہ پسندیدہ طرز زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. لیکن سفر تھا، سفر سے آئے، اور حضرت سلیمان فارسی کا یہ ذکر ہو رہا ہے. تو انسان کے حالات کبھی اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن حالات کے مطابق پھر انسان جتنی بھی استطاعت رکھے تو اپنے لباس کا اور ان چیزوں کا وضاقتہ کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ سفر سے ایک لمبا، چونکہ سفر تھا تو اس وقت یہ صورت تھی. لیکن بڑوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا ہے وہ کسی چیز پر، ظاہری چیز پر جاتا ہے، کبھی لباس کو، کبھی داڑھی کو، کبھی کانوں کو، کبھی شکل کو دیکھتا ہے، تو اس کو یہ سمجھا دیا جائے کہ بیٹا ان الخیر خیر الآخرہ، کہ اچھائی جو ہے وہ آخرت کی اچھائی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اپنے ظاہر کو بالکل ہی آپ بھول جائیں. یہ ایک انداز ہوتا ہے نصیحت کا چھوٹوں کو، کہ چھوٹے اکثر انہی چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں. جو کم عمر ہوتے ہیں بس وہ اپنی شکل و صورت، اپنے آپ کو بنانا سنوارنا اور اسی ٹیپ ٹاپ میں ہی مصروف رہتے ہیں. تو چاہے نماز نہ پڑھیں، چاہے اخلاق اچھے نہ ہوں، چاہے دوسری چیزیں نہ ہوں ان میں، تو اس پر ذرا ان کی توجہ کم جا رہی ہوتی ہے. ان چیزوں پر توجہ زیادہ جا رہی ہوتی ہے جو نظر آتا ہے. تو بڑوں کا طریقہ پھر یہی ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو بنائیں سنواریں، لیکن یہ جو اخلاقی معاملات ہیں، روحانی معاملات ہیں، دینی ہیں، ان پر بھی عمل کریں. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک گھرانے کو شرف زیارت بخشا. یعنی آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے، ان کے ہاں کھانا کھایا. جب واپس تشریف لانے لگے تو گھر میں ایک جگہ کے بارے صاف کرنے کا حکم دیا. یعنی اس صحابی کے صاف کرنے کا گھر کا حکم دیا. چنانچہ ایک چٹائی پر چھینٹیں مار کر اسے آپ کے لیے بچھا دیا گیا. آپ نے اس پر نماز پڑھی اور ان کے لیے دعا کی. ایک تو عتبان بن مالک انصاری ہیں، ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا تھا اور ان کے لیے دعا بھی کی تھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ عتبان بن مالک کی نظر کمزور ہو گئی تھی.
اور رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں، آپ میرے گھر نماز پڑھیں تاکہ میں پھر اس جگہ پہ نماز پڑھا کروں۔ تو آپ تشریف لائے اور پہلے ان کو آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد انہوں نے آپ اور ساتھیوں کی پھر تواضع کی، یعنی خدمت کی تھی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک کی دادی تھی، تو انہوں نے بھی آپ کو کھانے کی دعوت دی تھی، تو آپ نے کھانا تناول فرمایا، بعد میں 2 رکعت نماز پھر جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھائی۔ تو یہ حضرت انس بن مالک کی دادی اور یتبان بن مالک، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ایک مصلی اور ایک جگہ بنا دی گئی تھی۔ حضرت ابو خلدہ سے روایت ہے کہ ابو امیہ عبد الکریم ابو العالیہ کے پاس گئے تو انہوں نے اونی کپڑے پہن رکھے تھے۔ ابو العالیہ نے فرمایا یہ تو راہبوں کا لباس ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے تو بن سنور کر جاتے، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اونی لباس سے مراد وہ ہوگا کوئی سادہ لباس ہوگا اور اتنا کوئی اچھا لباس نہیں ہوگا جس طرح راہب پہن لیتے ہیں۔ تو کہا کہ بھئی بن سنور کر صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ سیدہ اسماء کے آزاد کردہ غلام عبداللہ سے روایت ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے لیے موٹے ریشم کا ایک جبہ نکالا جس کے گلے پر بالشت برابر ریشم کا کام تھا اور چاکوں پر بھی ریشم لگا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے جو آپ وفود کی آمد کے موقع پر اور جمعہ کے دن زیبتن کرتے تھے۔ یہ وہ جبہ ہے وفود کی آمد کے موقع پر، یعنی جب وفد آتے تھے ڈیلیگیشنز تو تب آپ پہنا کرتے تھے، اور جمعہ کے دن بھی آپ اسے زیب تن فرماتے تھے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس جبہ تھا جو پھر حضرت اسماء کے پاس چلا گیا حضرت عائشہ کی وفات کے بعد۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اس جبے کو یعنی بھگو کر وہ پانی بیماروں کو پلایا جاتا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، یہ تبرکات کا جو معاملہ ہے۔ اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے تاریخی حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو تبرکات ہیں وہ بہت کم ہیں اس وقت۔ یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں دکھایا اور بنایا جاتا ہے یہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی جنگوں میں گم ہو گئے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وصیت کرتے تھے کہ رسول اللہ کا یہ کرتا ہے، یہ مجھے بطور کفن پہنایا جائے یا یہ چیز میرے ساتھ رکھی جائے قبر میں۔ تو اس طرح بہت سے تبرکات تو صحابہ کے ساتھ ہی چلے گئے۔ کل بھی سائمہ یونس کا مائک اوپن ہوا 2 دفعہ، آج پھر اسی طرح۔ تو یہ تبرکات کا جو تصور ہے نا جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آج صدیاں بیتنے کے بعد بہت کم کہیں پر کوئی حقیقت میں اصل میں چیز موجود ہوگی۔ باقی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منسوب کوئی چیز بھی ہے، کوئی بات بھی ہے، کوئی خواب بھی ہے۔ مومن کو یہ چاہیے، مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس بارے میں محتاط راستہ اختیار کرے، طریقہ اختیار کرے، محتاط جتنا بھی ہو سکے، کیونکہ اس بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور تعلق سے سچی محبت ہونی چاہیے اور سچا تعلق ہونا چاہیے۔ خوابوں کی بنیاد پر، تبرکات کی بنیاد پر کہ میں یہ لوگوں کو دکھاؤں گا، لوگ میرے پاس آئیں گے، یہ جو نفس کا دھوکہ ہے اس کو مارنا چاہیے اپنے نفس کو۔ کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس سے متعلق کوئی بات بھی ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے لوگوں کی نظر میں ہمارا قد بڑا ہو، ہماری شخصیت بنے۔ اس سے بچنا چاہیے، آخری حد تک بچنا چاہیے۔
لوگ بہت ہی غیر محتاط ہیں، خواب سناتے رہتے ہیں بیٹھ کر، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صرف صحابہ کو ہوئی ہے، کسی کو نہیں ہوئی، یعنی بعد میں جو لوگ آئے، اب ہمیں خواب میں کسی کی زیارت ہوئی، اب یہ ہمارے نفس کا کہنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھا، تو یہ تو صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، آپ کی صورت مبارک، چہرہ مبارک کی زیارت کی تھی، یہ بات رسول اللہ نے ان سے فرمائی۔ باقی آنے والے جو مسلمان ہیں ان کو اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو اٹھتا ہے وہ ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، میری بیٹی کو خواب آیا، مجھے خواب آیا، جی فلاں میرے دادا کو خواب آیا، میرے نانا کو خواب آیا، بس وہ بیٹھ کر خواب۔ تو ان باتوں میں بہت احتیاط ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب ہے، یہ جواب دہی کا خوف ایک مسلمان میں، ایک مومن میں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی نسبت، کوئی بات، کوئی خواب، کوئی حدیث، ہر چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لوگ تو اب اسی پر ہی بڑی بڑی تحریکیں اور جماعتیں اور تنظیمیں اور بڑا کچھ کھڑا کر دیتے ہیں، خوابوں پر ہی سب کچھ کھڑا کر لیتے ہیں، لوگ بھی والہانہ ساتھ جڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے۔ سادہ لو مسلمان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کے اسم گرامی پر ہی وہ بک جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مسلمانوں کو، ہم سب کو۔ تو لہٰذا اس سے آخری حد تک پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ اپنا عمل، اپنا کردار اس کو ڈھالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اس کو بنائیں، بس آپ کی ذات اقدس سے محبت کریں، اتباع اور اطاعت کریں۔ باقی یہ ظنی باتیں، گمانی باتیں، خیالی باتیں، خوابوں کی باتیں، یہ ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیان کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عمر، یہ میں روایت ابھی نہیں میں بیان کرتا، آپ کو اسی سے متعلق ایک اور روایت آگے ہے، میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ دو کل میں انشاءاللہ جو میں نقطہ بیان کر رہا ہوں نا، جو بات آپ کو سنا رہا ہوں، اسی سے متعلق ہی میں بات سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يلحق بعملهم، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو محبت کرتا ہے قوم سے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، تابعین سے محبت کرتا ہے، بزرگوں سے محبت کرتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے، تو لیکن اعمال ان جیسے نہیں، اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، فرائض تو ادا کر رہا ہے، لیکن نوافل میں، مستحبات میں، نیکیوں میں اس طریقے، اس مقام کا نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببت، فرمایا اے ابو ذر تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ قلت، میں نے عرض کی، انی احب اللہ و رسولہ، میں نے عرض کی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر انت مع من احببت یا ابا ذر، اے ابو ذر تم جس سے محبت کرتے ہو روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگے۔ تھوڑی بہت کمی بیشی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں فساق، فجار، فاسق و فاجر، نافرمان عاشق رسول بن جاتے ہیں، بندوں کی جان لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کا خوف نہیں کرتے۔ اصل بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یعنی فرائض کی ادائیگی تو ہے نا۔ ابو ذر سے کوئی توقع کر سکتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اور خالی بس یہ بات آپ نے رکھی ہوئی ہو کہ بھئی میں محبت کرتا ہوں تو لہٰذا میں محبت سے آگے میری نجات ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر سے کہ جو اتنے سخت ہیں معاشی حوالے سے کہ ساری زندگی اپنے آپ کو
قوت لا یموت تک رکھا، اتنا رکھا جتنی زندگی چلتی رہی، سانس چلتی رہی، لوگوں میں بانٹا، تقسیم کیا، کچھ اپنے پاس نہیں رکھا، ذاتی ملکیت کے قائل ہی نہیں تھے ابو ذر۔ اب کوئی ان سے توقع رکھ سکتا ہے؟ یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے تواضع، انکساری اور عجز کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب یہ اسی سے متعلق ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ فقال، آپ نے فرمایا، وما اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے۔ قال ما اعددت من کبیر، عرض کی میں نے اس کے لیے کوئی بڑی تیاری نہیں کی، البتہ الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، المرء مع من احبہ، فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ فما رأیت المسلمین، حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں، رأیت المسلمین فرحوا بعد الاسلام اشد مما فرحوا یومئذ، اسلام کے بعد میں نے مسلمانوں کو اس دن سے زیادہ خوش نہیں دیکھا۔ یعنی صحابہ بھی موجود تھے نا، اب کوئی صاحب آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے بتایا بھائی تم نے کیا تیار کر رکھا ہے قیامت کے لیے؟ اس نے کہا میں کچھ زیادہ تو نہیں تیار کر رکھا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو مسلمانوں نے، صحابہ نے یہ بات سنی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ مسلمانوں کو کبھی خوش نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ صحابہ خوش ہوئے ہیں جو اپنا تن، من، دھن، مال، عزت، آبرو، حرمت سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دینے والے ہیں، اللہ کے حکم پہ قربان کر دینے والے، جنہوں نے اپنا مال، تجارت، کاروبار سب کچھ اسلام کی راہ میں کھو دیا، چیتھڑے پہن لیے، پیوند لگے کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے صحابہ کہ جو بزنس مین تھے، اچھی سواریاں، اچھے گھر، اچھا کاروبار، کھانے پینے والے لوگ تھے، فاقوں پر آ گئے۔ کیا ان لوگوں سے یہ توقع ہم اس طرح اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ وہ بھائی یہ تو سب کچھ لٹا دینے والے لوگ تھے، فرائض واجبات ادا کرنے والے لوگ تھے، یہ خوش ہوئے اس بات پر۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا لیول کیا ہے، یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی، بے نمازی ہے، روزے نہیں ہیں، بدمعاش ہے، اور فاسق و فاجر ہے، دو نمبری ہے، سب کچھ ہے، لیکن محبت رسول کا دعویٰ ہے۔ ذرا شرم اور احساس نہیں ہے کہ بھئی میں اپنی زبان سے کس ہستی کا نام لیتا ہوں اور میرا عمل کیا ہے، کردار کیا ہے۔ دوسروں کی جان لینے کے لیے آگے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہمارا عمل کیسا ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو انشاءاللہ جو پیچھے رہ گئی حدیثیں، دو حدیثیں، وہ کل وہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔